کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر کچھ شادیاں محبت سے شروع ہو کر خاموشی میں کیوں بدل جاتی ہیں؟ اور کیوں بعض اوقات ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے والے جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ چند سال بعد ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ہر جو روزمرہ کی جو کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو کر رہے ہیں، جو ہمیں خود بھی محسوس نہیں ہوتی مگر وہ آہستہ آہستہ رشتوں کی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا مستقبل میں ایک مضبوط ازدواجی زندگی چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک بات آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ السلام علیکم جی میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سہیلیوں، آپ دیکھ رہی ہیں ایسٹرن گرل۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل ایسٹرن گرل پر، اور یہ آپ پتہ ہے آپ سب کو کہ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں رشتوں، شخصیت سازی کی، نفسیات کی، خود اعتمادی اور ایسی زندگی کے اصولوں کی جو ہمارے دلوں کو بھی سکون دیں اور ہمارے تعلقات کو بھی مضبوط بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو اور آپ کے رشتے محبت، عزت اور اعتماد سے بھر جائیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پتہ نہیں میرے سبسکرائبر کیوں نہیں بڑھ رہے چلے جی آئیں شروع کرتے ہیں۔ پتہ نہیں شاید میری باتیں ان کو اچھی نہیں لگ رہی۔ غلطی نمبر 1 جو عورت کرتی ہے، ہر وقت تنقید کرنا۔ دیکھیں، ہر انسان اپنی زندگی میں عزت و تعریف چاہتا ہے، شوہر بھی چاہتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ سال بعد تعریف کی جگہ شکایتیں آ جاتی ہیں کہ بیوی اکثر یہ سناتے دکھائی دیتی ہے، آپ کبھی وقت نہیں دیتے مجھے، آپ کو میری فکر ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ مطلب اگر ہر گفتگو میں صرف تنقید ہو تو آہستہ آہستہ انسان اپنے ہی گھر میں خود کو ناکام محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط بات پر خاموش رہا جائے، لیکن بات کہنے کا انداز اور الفاظ اور وقت بہت اہم ہوتے ہیں۔ نفسیات بھی یہی بتاتی ہے کہ مثبت الفاظ رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں، جبکہ مسلسل تنقید اور جذباتی فاصلے پیدا کر دیتی ہے درمیان میں، دونوں میاں بیوی کے درمیان میں۔ اس لیے اگر آپ اپنے شوہر میں کوئی اچھی بات دیکھیں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی تعریف ضرور کریں۔ میری بہنوں، کبھی صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ آج آپ نے میری بہت مدد کی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، یا مجھے آپ کی عادت بہت پسند ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے دلوں میں بڑی جگہ بنا لیتے ہیں۔ غلطی نمبر 2، دل کی بات دل میں رکھنا لیکن ناراضی ظاہر کرتے رہنا۔ کئی خواتین سوچتی ہیں اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں خود ہی سمجھ جانا چاہیے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت ذہن نہیں پڑھ سکتی۔ خاموشی اکثر مسئلے حل نہیں کرتی بلکہ غلط فہمیاں بڑھا دیتی ہے۔ تو جب دل میں ناراضگی جمع ہوتی رہتی ہے نا میری بہنوں، تو ایک دن وہ غصے میں، آنسوؤں میں یا تلخ الفاظ کی صورت میں باہر آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، اور اس وقت اصل مسئلہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بات آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو مناسب وقت پر پرسکون انداز میں اپنی وہ بات کمپلیٹ کریں۔ اچھا، دوسری بات، الزام دینے کے بجائے احساسات بیان کریں۔ مثلا، مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوا۔ اس جملے میں بہت طاقت ہے، کیونکہ اس سے آپ کا احساس ظاہر ہوتا ہے اور آپ اپنے اس سے بتاتے ہیں کہ جی مجھے واقعی بہت دکھ ہوا اس بات کا۔ گفتگو رشتے کو جوڑتی ہے، جبکہ خاموشی ناراضی جو ہوتی ہے وہ اسے آہستہ آہستہ توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تھوڑا سا بولتے ہوئے اپنا الفاظ کا چناؤ اور لہجہ اس کو مد نظر ضرور رکھا کریں۔ غلطی نمبر 3 ہے کہ رشتے کو وقت نہ دینا اور محبت کو خود بخود قائم رہنے کی امید رکھنا۔ یہ ہے جی ہماری تیسری غلطی جو اکثر ہم عورتیں کرتی ہیں۔ ہم اکثر گھر، بچوں، ملازمت، ذمہ داریوں اور روزمرہ کی مصروفیات میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اپنے شریک حیات کے لیے وقت نکالنا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ تو میرے اپنے ہیں، انہیں کیا فرق پڑے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر رشتہ توجہ مانگتا ہے۔ جیسے ایک پودا پانی کے بغیر مرجھا جاتا ہے نا، ویسے ہی محبت بھی توجہ کے بغیر کمزور ہونے لگتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مہنگے تحفے دیے جائیں، صرف 10 منٹ کی دل سے کی گئی گفتگو جو ہوتی ہے، ایک ساتھ چائے پینا، ایک دوسرے کی خیریت پوچھنا یا بغیر کسی وجہ کے مسکرا دینا، یہ سب محبت کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، محبت صرف احساس نہیں ہوتا بلکہ روزانہ کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے جو عمل ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہی ہے۔ سب سے اہم بات، یہ ویڈیو صرف خواتین کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر کامیاب شادی میں شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، غلطیاں دونوں سے ہو سکتی ہیں اور خوبصورت رشتہ بھی دونوں کی کوشش سے ہی بنتا ہے۔ تو جب دونوں ایک دوسرے کو بدلنے کی بجائے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو تبھی گھر میں وہ سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ تو کامل شریک حیات وہ شاید ہی دنیا میں
शायद दुनिया में मौजूद हो ही नहीं सकती हो, क्योंकि इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन बेहतर शरीक हयात ज़रूर बनाया जा सकता है। तो हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है, एक माफ़ी, एक मुस्कुराहट, एक नरम लहजा और एक सच्चा सा शुक्रिया। तो कभी कभी ये चीज़ें जो है ना वो टूटते हुए रिश्तों को भी दोबारा जोड़ देती हैं। तो अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ज़रूर पहुंचाएं, ज़रूर पहुंचाएं जो अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। आपके तो कमेंट्स भी नहीं मुझे आते, बहुत 2-4 लोग हैं जो सिलेक्टिव हैं। आपके ख्याल में शादी को मजबूत रखने का सबसे अहम राज क्या है? क्योंकि ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ना, अब आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। अगर आपको इस तरह के दिल को छू लेने वाली और ज़िंदगी बदल लेने वाली वीडियोज़ पसंद हैं तो ईस्टर्न गर्ल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो मेरी होगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला आपके घरों में मोहब्बत, सुकून, एहतराम और बरकत अता फरमाए। कि जी अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत सारा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।